نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو جی آج کا کویشچن ہے، غنودگی سے اطمینان قلب کا کیا تعلق ہے؟ غنودگی یاد رہے کہ ڈیپ سلیپ نہیں ہے، گہری نیند نہیں، جسٹ ڈروزینس۔ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انفال کی آیت 11 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یاد کرو جب تم پر گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی دھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ مسلمانوں پر یہ غنودگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی صبح کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس رات ان کو نیند آ جانا نہایت عجیب تھا کیونکہ ان کی تعداد کم تھی اور صبح ان کو اپنے سے 3 گنا لشکر کا سامنا کرنا تھا۔ بظاہر اس فکر اور پریشانی کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن اور مضبوط کر دیا۔ اگر وہ اسی طرح بے چینی سے جاگ کر رات گزارتے تو صبح کو وہ لڑنے کے لیے تازہ دم نہ ہوتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کی یہ امداد کی کہ ان پر نیند طاری کر دی، اور جمعہ کی صبح کو جس دن جنگ بدر ہونی تھی وہ بالکل تازہ دم اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر نیند اور غنودگی اللہ کی طرف سے طاری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غنودگی کو طاری کرنے کی نسبت جو اپنی طرف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: جب کوئی شخص اپنے دشمن سے خوف زدہ ہو اور اس کو اپنے اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہو تو عادتاً اس کو نیند نہیں آتی، اور جب اس کیفیت میں نیند آ جائے تو یہ ضرور ایک غیر معمولی بات ہے۔ وہ ایسی گہری نیند نہیں سوئے تھے کہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جاتے، ورنہ دشمن ان پر اچانک ٹوٹ پڑتا اور ان سب کو ہلاک کر دیتا، بلکہ ان پر صرف غنودگی طاری کی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور صبح کو وہ تازہ دم اٹھیں۔ نمبر 2، ایک بڑی جماعت کے ہر شخص کو بیک وقت نیند آ جانا یہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ نمبر 3، نیند بے فکری اور سکون کے وقت آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل و دماغ سے دشمن کے خوف اور اس کی فکری کو دور کر دیا تھا۔ نیز جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی جس سے انہیں سکون ملتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے پروردگار یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہمیشہ ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن: توبہ کے ساتھ کون سا عمل کیا جائے کہ توبہ جلد قبول ہو جائے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔